یہ دیکھنے میں چھوٹا لگ رہا ہے درخت، لیکن یہ بہت ہی بڑا ہے، اور یہ وریدہ سٹی کا جو ہے نا سب سے اونچا مقام ہے. یعنی کہ یہ کمونے کی ایک بلڈنگ ہے جس پہ کیفیٹیریا بنا ہوا ہے، اور یہ بہت بڑا پارک ہے جس کو میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا نیچے سے. یہ اس کا ٹاپ کا ہے یعنی کہ پلیس، اور اس کے اوپر یہ درخت ہے، اور یہ بڑا اس کی تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے. سینکڑوں سال پرانا یہ درخت ہے، اور اچھا خاصا یعنی کہ بڑا اس کا تنا ہے، اور بہت اونچا ہے یہ. یعنی کہ بریلی سٹی میں اگر دیکھیں نا تو یہ سب سے اونچا مقام آیا تھا. اس وقت بھی ہم پہاڑی کے اوپر ہیں، اور یہ اس کا سب سے آپ کہہ لیں کہ بلند مقام. تو یہ درخت کیوں سنبھالا ہوا ہے اور کس نے لگایا تھا یہ بھی تاریخ ہوگی. کیوں سنبھالا ہوا ہے؟ اس لیے سنبھالا ہوا کہ یہ سب سے جو ہے اس سٹی کا سب سے اونچا ایریا تھا. تو پہاڑی اس وقت تھی، اور پھر اس کے بعد یہ درخت لگایا گیا، پودا لگایا گیا، پھر یہ درخت بنا. تو اور پھر یہ اس کو سنبھالا ہوا ہے. اب اس کو دیکھنے کے لیے جو ہے نا بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. یہی اگر اٹلی کو اگر آپ سمجھیں نا تو انہوں نے یہ جو سیاحت ہے نا اس کے اوپر محنت کی ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اور یہ سینکڑوں سال کی محنت ہے. نسل در نسل جو ہے انہوں نے اپنی جو تاریخ ہے اس کو سنبھال کے رکھا. پورے سٹی کے اندر اگر آپ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی جو سینکڑوں سال ہزاروں سال پرانی جو انسانت جو بلڈنگیں ہیں، جو چرچ ہیں، جو دیگر تاریخی عمارات ہیں ان کو سنبھالا ہوا ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ جو انسان اسپینڈنگ کرتے ہیں. اور اسی چیز کو دیکھنے کے لیے جو انسان یہاں پر لوگ آتے ہیں. اب میں آپ کو دوسری سائڈ دکھاتا ہوں، یعنی کہ یہ بھی وہی ہے، اور آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے نا یہ سوئٹزرلینڈ ہے، اور یہ بالکل ہم بارڈر پہ ہیں اس وقت میں. یہ بھی یہ آئی ڈونٹ نو، یہ شاید یہ اٹلی کی سائڈ ہے، لیکن جو یہ والی سائڈ ہے نا یہ تو سوئٹزرلینڈ ہے. تو اس وقت ہم بالکل بارڈر پر موجود ہیں. 15 منٹ لگتے ہیں یہاں پہ ٹرین میں، یا اگر اپنی گاڑی ہو تو 5-7 منٹ لگتے ہیں ڈرائیو کریں یہاں سے، تو سوئز میں بندہ پہنچ جاتا ہے. بہرحال کیا پاکستان کے اندر اس طریقے کی عمارات اور ایسا خزانہ موجود ہے جس سے ہم دنیا کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ ایک پروگرام کے تحت نا تباہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس وقت میں بھی وہ بہت بڑا خزانہ موجود ہے جس کو تباہ کیا جا رہا ہے. لاہور، ملتان، بھاولپور، بھاول نگر، راولپنڈی، پشاور، کراچی آپ دیکھیں، پورا حیدرآباد، سکھر، اسی طریقے سے کوئٹہ میں دیکھیں تاریخی عمارات، اور پورا پاکستان جو ہے نا بھرا پڑا ہے. بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا، لیکن اس کو اگر بچا لیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک لاٹری ہے. اس کو دیکھنے کے لیے نا پوری دنیا سے لوگ آئے. صرف کیا ہے کہ پاکستان میں امن چاہیے، جس طریقے سے انڈیا کے اندر موجود ہے، کہ وہاں پہ وزٹر آتا ہے اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے وہ پاکستان میں آنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. کیا انڈیا اور پاکستان کا اگر کمپیئر کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ انڈیا سے زیادہ پاکستان میں وہ اٹریکشن ہے کہ جس کو گورا اور پوری دنیا پسند کرتی ہے. ایون جاپنیز کے لیے جو سب سے زیادہ دنیا میں پرکشش ہے وہ پاکستان ہے، اور اس کے اوپر بھی بہرحال بات کر سکتے ہیں. وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ جو ہے ناگا پربت، اور اس سے منسلک جو ان کی جو یادگاریں ہیں وہاں سے آ جاتا ہے، ہسٹوریکل ہے. تو بہت زیادہ آتے بھی ہیں، لیکن ان حالات کی وجہ سے، کیونکہ وہ بڑے آرگنائزڈ ہیں، تو ان کو باقاعدہ میسیج دیا جاتا ہے کہ ادھر جان کا خطرہ ہے، ایسا ہے تو بالکل نہ جانا. تو اس وجہ سے جو ہے نا ٹورزم رکا ہوا. ادروائز بہت زیادہ کورینز، جاپنیز یہ پاکستان میں ہیں. اور یہ جو میں نے آپ کو دکھایا نا درخت، سے بے شمار درخت پاکستان میں موجود ہے. ان کو صرف اور صرف سیدھا بدرا کرنا ہے، اور اٹریکشن ہی اٹریکشن ہے. بہرحال اس کے اوپر اگر کسی نے کام کیا ہے، سیریسلی کام کیا ہے، تو اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف. انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا اس بات کو جو ہے نا ترجیح دی ہے کہ روڈز بناؤ،
اور اپنا جو موجود ہے تاریخی جو ثقافت ہے اس کو محفوظ کرو، اور زیادہ سے زیادہ جو انسان نا لوگوں کو اٹریکٹ کرو پاکستان کی طرف، اور اس کے لیے امن کے لیے کوشش، اور دیگر جگہوں پہ ہمیں کوشش نظر آتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا بالکل واضح ہے۔ اب یہ جو آپ کو ٹورسٹ نظر آ رہے ہیں نا، زبان سے پتہ لگ جاتا ہے یہ سوئز کی ہے، یعنی کہ یہ یہاں پہ سائیکلوں پہ آگے پیچھے ادھر والے ادھر والے ادھر آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی بارڈر شارڈر وہ نہیں ہے، 10 میں سے کوئی ایک آدھی گاڑی چیک ہو جاتی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ آنے جانے کا نا۔ تو اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صورتحال پر امن کر کے تو پاکستان کا بھی انڈیا کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے، اپنے اختلافات اپنی جگہ پہ رکھیں اور معاملات ایسے کر لیں کہ جو سب کے لیے بہتری ہو، اور مستقبل بھی ہمارا سب کا اسی میں ہی ہے۔ نفرتیں ختم نہیں کریں گے تو پھر یہ ہوگا، اور نفرتوں کی وجہ سے جو انسان یہ معاملات اتنے خراب ہوئے ہیں، دوسروں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، اور پاکستان کے اندر بس ایک بنا ہوا ہے حساب کتاب، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہی بچایا ہوا ہے، ادروائز تو آپ کو چیلو چک کے لے جاتی، ہم نے ہی بچایا ہوا ہے، ورنہ بارڈر سے لوگ آتے اور آپ کو اٹھا کے لے جاتے۔ حالانکہ پھر انہی کے جو انسان الفاظ کے جی ہمارے ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے ڈیزل نہیں ہے، اور پھر باتیں آ جاتی ہیں تو قوم قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں جو ہمیں تکلیف کے ساتھ کرنی پڑتی ہیں۔ بہرحال بات جو انسان سیاست کی طرف چلی جاتی ہے، اس لیے کہ جو بند مندہ ہوا ہے نا وہ سارا ایک بڑا گھڑمست قسم کا جو انسان وہ کہہ لیں کہ بس دفاع کے اندر جو انسان انہوں نے پالیٹکس گھسا، اور پالیٹکس میں دفاع گھسا، اور لوگوں کے دماغ خراب کیے۔ ابھی ایک نیا دیوتا بنا دیا ہے، اس نے سارا معاملے لپیٹ دیا، اور دنیا تھو تھو کر رہی ہے کہ اتنا بڑا مینٹل کیس جو انسان پوری دنیا میں شاید ہی کبھی سامنے آیا ہو پچھلے 100-200 سال کے اندر، سب اس سے باہر نکلے، لیکن ایک شخص کو اس جگہ پہ اس مقام پہ بٹھا دیا گیا کہ افسوس ہوتا ہے، اور سب دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے تباہی ہے، اور اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ آئے گا اور بہتری کرے گا، حالانکہ اس کو بہتری کرنی نہیں آتی۔ ٹھیک ہے جی، سوچا کہ ایسی بات کریں جس میں بہتری ہو، تو اب بات ختم کرتے ہیں، لیکن یہ تھوڑے سے فاصلے سے جو انسان میں آپ کو اس درخت کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کس طرح سے یہ کمونا کی بلڈنگ، یہ ویسے کیفے ہے لیکن کمونا نیچے ہے، اور یہ ہے بڑا درخت، کافی بڑا۔